بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے ہاں ہوس پیدا ہوا اور ہوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ پوری ایک قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ نسل سام کے پڑپوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ لوگ قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے مشہور ہو گئے۔ قوم عاد دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور تھی۔ قد کاٹ میں یہ لوگ بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ ان کے جسم فولاد کے بنے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور قبیلے پر غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی نعمتوں میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سرسبز و شاداب فصلوں سے لہلہا رہے تھے۔ ان کے گھر جو ان بیٹیوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ اللہ نے ان کے قوم عاد کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن قوم عاد کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ قوم عاد میں دولت و ثروت کی فراوانی نے لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے محلات تعمیر کیے۔ اونچے ستونوں والے گھر بنانے کی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی بھول گئے، حالانکہ اس طوفان کے زمین پر موجود نشانات انہوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجوسوں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم عداوت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیوار ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان بتوں کے نام صمد، حمود اور ہیب تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انہیں میں سے اپنے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، جو عاد کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو رباح الجارود کے بیٹے تھے۔ رباح عاد کے بیٹے تھے۔ عاد ہوس کے بیٹے تھے اور ہوس ارم بن سام کا بیٹا تھا، یعنی حضرت ہود کا نسب چھٹی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ سام کے بیٹے حرم کی وجہ سے قوم عاد کو قوم حرم بھی کہا جاتا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ آپ نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ گڑتے ہو۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی اصلاح کے لیے ان کے پاس بھیجا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حق کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، ہے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تم کو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا منتخب کیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔